بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام محمد عباس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کلام اقبال کے حوالے سے، اور ان کی وہ مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا، جس پہ تقریباً 2 سیشن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج جو اس کا دوسرا مشیر ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے کہ دنیا میں جو ابلیسی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، وہ کس کس طرح کام کرتا ہے، اور اس کی اپڈیٹ وہ وقتاً فوقتاً جو ان کا ہیڈ چیف ہے وہ ان سے مشاورت کرتا ہے، اور اس کام کے حوالے سے جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں اس پہ وہ اپڈیٹ لیتا رہتا ہے۔ تو جو دوسرا مشیر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کو۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یعنی دوسرا مشیر پہلے مشیر کو کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے ایک نظام دیا تھا اس دنیا کو، ملوکیت کا، بادشاہیت کا، تو جو دنیا میں نئے نئے فتنے آ رہے ہیں ان سے واقف نہیں ہے۔ یعنی ابھی ملوکیت ختم ہو گئی ہے اور جو عوامی حکومت آ گئی ہے، یعنی جمہوریت آ گئی ہے۔ تو جو یہ دنیا میں نئے نظام آ رہے ہیں جو ابلیسیت کے خلاف ہیں، تو ان کے بارے میں اتنا ویل انفارم نہیں ہے، یعنی آگاہ نہیں ہے۔ تو پہلا مشیر کیا کہتا ہے، ہوں مگر میری جاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں پوری دنیا گھوما ہوں، مجھے پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے، لیکن یہ جو نظام ہے جمہوریت کا یہ اصل میں بادشاہیت ہی ہے۔ اگلے شعر میں مزید اس کو کلیئر کر رہا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر انسان ہے، یہ آگے ترقی کر رہا ہے، اس کا جو مائنڈ ہے وہ ایکسپلور ہو رہا ہے، تو یہ ذرا خود شناس ہو گیا ہے، یعنی اس کو خود آگاہی کی طرف یہ جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے ذرا جمہوریت کو جو لباس ہے وہ اسی ملوکیت کا وہی ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر ذرا اس کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہاں یہ جو ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس، یعنی انسان کو جو اس کی اصلیت، جو بھی انسان کے اندر خیر اور اندھیرے سے نکلا ہے، یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اس اندھیر نگری سے روشنی کی طرف لایا، اور مزید ہم اسی روشنی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، انہوں نے اپنے ایک گورنر جو سعد ابی وقاص، جو غالباً ایران کے گورنر تھے، انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک 1.5 سی بنا دی، یعنی ایک انتظار گاہ جس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں لوگ آ کے انتظار کرتے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ تو اس کی خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، تو انہوں نے ان کی طرف ایک خط لکھا اور اپنے قاصد کو یہ کہا کہ پہلے جا کے اس 1.5 کو جلا دینا، اس کے بعد وہ میرا خط ان کو دینا، جس میں لکھا تھا کہ انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے کے لیے۔ تو یہ ہمارا جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ شیطان کے ساتھ جو ہے نا، اس کی کشمکش کے ساتھ، اس کے ساتھ بالکل کھڑا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں جو روشنائی، یہ جو دنیا میں جو خیر اور یہ چیزیں ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے ہیں، ہمارے آقا کی وجہ سے ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے، کاروباری شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یعنی جو عوامی حکومت ہے
اور میر و سلطان یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عوامی حکومت ابلیسیت پہ خطرہ ہے، چونکہ جو سلطان تھا، جو بادشاہ تھا، وہ اس کا نظام ہمارے لیے نہایت ہی موزوں تھا۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ آگے مزید اس کو کلیریفائی کر رہا ہے کہ یہ جو سلطان ہے یعنی بادشاہیت ہے، اور مجلس ملت یعنی کانگریس، یہ جو ایوان ہیں جہاں جمہوریت کے جو نمائندے بیٹھے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وجود میر و سلطان پہ نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ یعنی یہ وہی فرد واحد کی حکومت ہے۔ یعنی سلطان بادشاہ وہ ہوتا ہے جو بغیر محنت کے لوگوں سے اپنا بطا وصول کرے، اور یہ سارا نظام جو اس وقت جمہوریت میں ہے، ٹیکس کی مد میں ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، عوام پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس طرح پہلے بادشاہ ہوتے تھے، فرعون ہوتا تھا، پرویز جو ایک شفاق بادشاہ تھا، یہ ساری انہیں کی ایک قسم ہے جس کے اوپر ہم نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر۔ دیکھیں، یہ جو مغرب کا جمہوری نظام جو ہمارے ملک میں بھی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مغرب کا جمہوری نظام ہے، جو بظاہر ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، ایک آدمی ہارتا ہے، دوسرا جیتتا ہے، ہارنے والا جا کے جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، اور بڑا ایک سموتھلی ایک سسٹم دوسرے کے ہینڈ اوور ہو جاتا ہے، جس کا اثر ہم لیتے ہیں۔ نہ وہاں کوئی دنگا فساد، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی اٹریکٹیو ہیں، اور اس میں بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں جو اقبال کا فکر ہے، جو انہوں نے جو چیزوں کو دیکھا ہے بڑے قریب سے، تو اس کے اثرات وہی مغرب میں رہنے والے ہیں جو وہ جانتے ہیں، مشینوں کی طرح وہ کام کرتے ہیں۔ وہاں ایک جو سسٹم ہے، لیز پہ گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک جو ایک سودی نظام ہے، اس نے عوام کو بالکل نچوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور وہاں کی عوام بس مشین کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور ان کی جو فکر ہے، سوچ ہے، اس کو بالکل کیپچر کیا ہے اس نظام نے۔ اور یہی پورا نظام جو معاشیت، اسی نظام نے دنیا میں جو فتنہ برپا کیا ہے، معاشیت میں جو برباد کیا ہے تمام انسانوں کی معاشیت پر، اس کے اثرات ہیں سودی نظام کے ذریعے، بینکوں کے ذریعے، IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، یہ سارے نظام جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ان تمام نظاموں کو علامہ اقبال نے اپنے فکر کی روشنی میں ان کو ترتیب دیا ہے، اور ان میں جو نقائص پائے جاتے ہیں ان کو واضح کیا ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تو یہی وہ پیغام ہے جو اقبال نے مسلمانوں کو دیا ہے، امت کو دیا ہے، تاکہ وہ اس سے نکلیں اور اپنی جو ان کی ایک آزادی ہے اس کو برقرار رکھیں، ان کی فکری آزادی، ان کی مذہبی آزادی، یہ ساری چیزیں اس کو برقرار رکھنے کی یہ جو ان کا کلام ہے، اس میں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم جاری و ساری کرے، اور ابلیسی نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق دے، اور دنیا میں
جو روشنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اس کو جاری و ساری رکھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔